نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن مکمل طور پر شکست خور ہو جائے، ایسی بری طریقے سے ہارے، ایسی بربادی کی طرف جانے لگے کہ دوبارہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تمام تدابیر، تمام چالیں، تمام وار مکمل طور پر ناکام ہو جائے، بیکار ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یا تو اس کو ہدایت مل جائے یا وہ برباد ہو جائے، تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کو صرف 11 مرتبہ پڑھے۔ پورا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جستجو میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اس دنیا سے صفایہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لے، اگر آپ کو وہ شخص، آپ کو ایسا لگے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں سورہ فیل کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت بتائی ہے، سورہ فیل، جس کو عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں والا کا تذکرہ کیا، یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں جس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے ہاتھیوں والا۔ جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گیا، اس کو منہدم کرنے کے لیے گیا، تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج کر، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر! وہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں لیے ہوئے جہاں پہ بھی ڈالتی تھی، وہی جہاں پہ بھی گرتا تھا، کسی انسان کے اوپر گر جائے، کسی ہاتھی کے اوپر گر جائے تو وہ ختم ہو جاتا تھا، چیرتی ہوئی زمین کے اندر تک جاتی تھی، اتنی تاثیر تھی۔ اللہ اکبر! تو ناظرین و سامعین، اس واقعے کا مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس واقعے میں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دشمنوں سے نجات کے لیے بہت ہی بہترین سبق دیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس صورت کو آپ نے عمل میں کس طریقے سے لانی ہے، کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر دشمنوں کے شرور و فتن سے، ان کے حملوں سے، ان کے تدابیر سے بچ سکے۔ یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، بہت ہی لاجواب، بہت ہی مفید ہے۔ یہ وظیفہ 11 بار پڑھے، یا پھر اس سے زیادہ 40 بار پڑھے، یا ضرورت سے زیادہ 100 بار پڑھے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے، اور 11 بار استغفار بھی پڑھے، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے۔ اس وظیفے کا بہترین وقت نماز فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے کا ہے۔ یہ وظیفہ کو 7 دن، یا پھر 11 دن، یا پھر 40 دن، اگر آپ 11 مرتبہ یا 40 بار پڑھتے ہیں تو آخر میں سورہ فیل کی آخری آیت کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ انشاءاللہ الرحمن آپ پھر تمام قسم کے دشمنوں کے شرور و فتن سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت پہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام کرے گا۔ اگر ان کے حق میں ہدایت ہوگی تو ہدایت دے گا، ہدایت نہیں تو بربادی کی طرف وہ خود بخود جانے لگیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے دل سے ان کے خطرات، ان کے حملہ آور